لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. یہاں سے مولانا وجہ حصر دلیل حصر ذکر کر رہے ہیں. یہاں سے کیا ذکر کر رہے ہیں؟ دلیل حصر ذکر کر رہے ہیں. حصر کا معنی ہے بند کرنا. حصر کا کیا معنی ہے؟ بھائی پیچھے انہوں نے کہا ہی اسم و فعل و حرف. کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. کتنی قسمیں بنائی؟ 3. تو کلمے کو بند کر دیا. کتنی قسموں میں؟ 3 قسموں میں بند کر دیا کہ یہ ہے بس کلمہ. تو یہ 3 قسموں میں کیوں کلمہ آپ نے بند کیا؟ اب دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ انہی 3 قسموں میں بند ہے اور اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو یہ دلیل حصر ہے. لِأَنَّهَا، اس لیے کہ ہا ضمیر راجع ہے کلمے کو، اس لیے کہ کلمہ جو ہے اما ان تدل علی معنی، یا تو وہ دلالت کرے گا علی معنی فی نفسها، ای علی معنی ثابت یا حاصل فی نفسها. یہ فی نفسها جار مجرور ہے مولانا، اور جار مجرور نکرہ کے بعد آئیں تو عموماً اس کی صفت بنا کرتے ہیں. جار مجرور کس کے بعد آئیں؟ تو عموماً اس کی صفت بنا کرتے ہیں. تو یہاں بھی معنن کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے بھائی. وہ 6-7 قسمیں جو ہیں معرفہ کی ان میں سے نہیں. اور اس کے بعد آ رہا ہے جار مجرور، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. اب کیا کریں مولانا؟ آپ کو ترکیب کروائیں یا کافیہ پڑھائیں بھائی؟ اور موصوف کا ترجمہ صفت موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے لفظ ایسا یا ایسی لے آتے ہیں. موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں. تو دیکھو، اس لیے کہ کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا علی معنی فی نفسها، ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے. ہاں ضمیر کس کو راجع مولانا؟ کلمے کو. ایسے معنی پر جو اس کلمے کی ذات میں ہے. اولا یا دلالت اولا تدلا یا دلالت نہیں کرے گا. بھائی دیکھو، کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا کبھی، اور کبھی دلالت نہیں کرے گا. یعنی اس کی ذات میں معنی ہوگا اس پر دلالت کرے گا، یا دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر. مثلا اسم ہے. دیکھو مولانا، میں کہتا ہوں ذهبت من المسجد الى البيت، میں چلا، میں گیا مسجد سے گھر کی طرف. میرے جانے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ گھر. تو ابتدا میرے جانے کی ہو رہی ہے مسجد سے، اور اس کا پتہ کس نے بتایا بھائی؟ کس چیز نے آپ کو بتایا؟ من نے. کس نے بتایا؟ کہ چلا میں کہاں سے ہوں، یہ کس نے بتایا؟ تو من یہاں ابتدا کا معنی ادا کر رہا ہے. کس کا معنی ادا کر رہا ہے؟ ابتدا کا. اچھا، اب آپ ایک سارا دن من اپنے ساتھی کے سامنے کرتے رہیں، کبھی اس کو اس سے ابتدا سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. تو معلوم ہوا کلمے نے ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو اس کی ذات میں ہو. اگر اس کی ذات میں ہوتا وہ معنی تو من کہتے فوراً دوسرا کیا سمجھ جاتا؟ ابتدا ہے. جیسے میں لفظ ابتدا کہتا ہوں آپ کے سامنے، ابتدا. آپ کو ابتدا سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں مولانا؟ جی،
تو اب مین بھی ابتدا کے لیے آتا ہے، لفظ ابتدا خود بھی ابتدا کے لیے آتا ہے، لیکن معنی کس سے سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور مین سے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ابتدا نے دلالت کی ایسے معنی پر جو اس کی ذات سے ہمیں کیا ہے، ذات میں ہی حاصل ہو رہا ہے، کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ دیکھیے بھائی، لِأَنَّهَا اس لیے کہ کلمہ جو ہے اما ان تدل علی معنی فی نفسها، یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات میں ہوگا۔ تو ابتدا نے کس معنی پر دلالت کی؟ جو اس کی اپنی ذات میں تھا، کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت پڑی نہیں۔ اولا، یا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو اس پر دلالت نہیں کرے گا۔ اب مین ابتدا کے لیے آتا تو ہے، دلالت تو کرتا ہے، لیکن اکیلا ہو تو پھر دلالت نہیں کرتا ہے۔ الثانی الحرف، ثانی کیا ہے بھائی؟ جو دلالت نہیں کر رہا وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ پھر جو دلالت کر رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، دو حال سے خالی نہیں، اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا زمانہ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل، اگر زمانہ نہیں ملا ہوا تو وہ اسم ہے۔ تو یہ وجہ حصر ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ حصر یاد رکھو مولانا دو قسم پر ہے، ایک حصر عقلی، ایک حصر استقرائی۔ چلو یہ نئی بحث بیچ میں آ گئی۔ ایک حصر عقلی ہے، ایک حصر استقرائی ہے۔ حصر عقلی وہ ہے جو دائر ہو بین النفی والاثبات، جو دائر ہو بین النفی والاثبات۔ اور حصر استقرائی، استقرا کا معنی ہے تلاش و جستجو، تلاش و جستجو۔ تو حصر استقرائی یہ ہے کہ ایک چیز کو چند انواع میں آپ بند کر دیں، ایک چیز کو چند اقسام کے اندر آپ بند کر دیں، اس لیے کہ آپ نے اور قسمیں تلاش کی تو آپ کو نہیں ملے ہی نہیں، کیونکہ تلاش کے بعد آپ کو صرف یہی قسمیں ملیں، کیونکہ تلاش کے بعد آپ کو صرف یہی قسمیں ملیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حصر، اگر یہ مولانا حصر استقرائی ہو، انہوں نے بند کیا کلمے کو کتنی قسموں میں؟ تین قسموں میں۔ کیا کہا؟ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا، اگر یہ حصر استقرائی ہے تو کیا مانا؟ ہمیں اور کم نے پورے عربی چھان ماری، ہمیں اور کوئی قسم ملی ہی تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ حصر۔ آپ کو اگر کوئی مل جائے تو اضافہ کر سکتے ہو، ہم نے تو چھان ماری، ہمیں اور کوئی قسم ملی نہیں۔ اور اگر حصر عقلی ہو تو معلوم ہوا اور کوئی صورت ممکن ہی، حصر عقلی میں نفی یا اثبات ہوتا ہے، ایسا ہے یا ایسا نہیں۔ اور یہاں انہوں نے حصر عقلی بیان کیا کیسے کہ کلمہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہو یا دلالت نہیں کرے گا، تو یہ نفی اور اثبات آیا، یا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ حصر عقلی۔ تو کلمہ ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں اس پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں، اگر نہ کرے وہ کیا ہے؟ حرف۔
اگر کرے گا پھر وہ دو حال سے خالی نہیں مولانا، یا اس کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر ملا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ فعل۔ اگر ملا ہوا نہیں تو وہ اسم ہے۔ دیکھو ضربہ یا مولانا زید، زید اپنے معنی یا اپنے مسمى پر کیا کر رہا ہے؟ بھائی آپ زید کہتے ہیں فوراً زید کا تصور آتا ہے یا نہیں ذہن میں؟ ذہن میں فوراً اس کا تصور آتا ہے۔ تو اس نے دلالت کی، کسی اور کلمے کو ساتھ ملانے کی حاجت نہیں۔ پھر آپ غور کرو 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا؟ معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ اور فعل میں اب ضربہ، غور کرو بھائی، ضربہ کا ضرب سے بنا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ پٹائی کرنا، پٹائی کرنا۔ تو ضربہ کا معنی ہے پٹائی کرنا، لیکن صرف پٹائی کرنا یا اس کے ساتھ کوئی زمانے کا بھی ذکر ہے؟ یہ پٹائی کرنا کب پایا گیا؟ ماضی میں، یعنی پٹائی کی۔ تو معنی الگ ہوگا، جو فعل ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ الگ ہوگا، اس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوگا مولانا۔ کیا ہوگا؟ معلوم ماضی خارج ہوا، لفظ ماضی خارج ہوا، مستقبل بھی خارج ہوا، کیونکہ ماضی تو خود عین زمانے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اور ہم نے کہا تھا فعل کا معنی ماضی نہیں، فعل کا معنی 3 زمانوں میں سے ایک نہیں ہوگا، اس کا معنی اپنا ہوگا۔ ہاں اس معنی کے ساتھ کیا ملا ہوگا؟ اب ضربہ کا کیا معنی ہے؟ پٹائی کرنا، لیکن زمانہ کون سا مل گیا ساتھ؟ یضرب کا معنی بھی پٹائی کرنا، لیکن اب کون سا زمانہ مل گیا؟ حال یا مستقبل کا ساتھ۔ تو پٹائی کرتا ہے یا پٹائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ تو معنی اور ہوگا، ہاں اس معنی کے ساتھ زمانہ ملے گا جس پہ دلالت صیغہ کرے گا۔ بھائی ضربہ یہ صیغہ ہوگا تو معلوم ہو گزشتہ ہے، یضرب یہ صیغہ ہے تو معلوم ہو حال بھی ہے، اور حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے، اور اضرب ہو تو پھر معلوم ہو صرف کیا ہے؟ مستقبل ہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جی لِأَنَّهَا، اس لیے کہ کلمہ جو ہے اما ان تدل علی معنی فی نفسها، یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا، اولا یا دلالت، اولا تدل یا دلالت نہیں کرے گا، تدل کو حذف کر دیا، اللہ اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ الثانی الحرف، ثانی کیا ہے مولانا؟ حرف ہے، یعنی جو دلالت نہیں کر رہا، اور وہ اول جو دلالت کر رہا ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں۔ والاول اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ اول وہ یا تو ملا ہوا ہوگا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اولا یا ملا ہوا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ الثانی الاسم، الثانی الاسم، مولانا یاد رکھو یہ الثانی، اس کو پڑھتے ہیں الثانی الف، الثانی کس طرح پڑھیں گے بھائی روانگی سے؟ الاسم پڑھتے ہیں عموماً، اس کو الاسم پڑھنا درست نہیں مولانا اس کو، کیوں؟ کیونکہ اسم کا حمزہ کیا ہے؟ وصلی، اور الف لام کا حمزہ بھی کیا ہے؟ وصلی، تو الاسم تھا، الاسم تھا، پہلا حمزہ بھی گر گیا۔ ہاں اگر شروع عبارت میں پھر تو پہلا حمزہ نہیں گرے گا، دوسرا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گرتا ہے یا شروع عبارت میں؟ تو اگر شروع سے عبارت میں چل رہی الاسم ھذا وغیرہ، تو اب اسم والا حمزہ جو ہے وہ تو درمیان میں آیا، اس پر کیا آ چکا ہے؟ الف لام، وہ تو گر جائے گا، لیکن الف لام والا حمزہ نہیں گرے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام کو کسرہ دے دیں گے، کیونکہ لام بھی ساکن ہوا، سین بھی ساکن ہوا، تو الساکن اذا حرک حرک بال، تو کیسے پڑھیں گے؟ الاسم، الاسم۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر درجہ عبارت میں ہے تو اب یہ الف لام والا حمزہ بھی گر جائے گا، تو
تو لسم ہو جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ لسم. اگر ما قبل سے جوڑ کی کوئی صورت ہے، ورنہ تو الثانی لسم. الثانی یہاں ما قبل سے جڑنے کی بھی کوئی صورت نہیں. تو ثانی اسم ہے، والاول الفعل، اور پہلا کیا ہے؟ فعل ہے. مولانا ہدایت النحو کی ہدایت النحو ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کسی کے پاس ہے؟ بھائی ہدایت النحو آپ کے پاس ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ساتھ لے کر ساتھ رکھو بھائی. کسی دن اچانک اس میں سے بھی پڑھیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے. ہدایت النحو بڑی پیاری کتاب ہے، وہ بھی مولانا بڑے آسان باتیں کافیے والے، چونکہ کافیہ اونچی کتاب ہے، ذرا وہ مشکل انداز اختیار کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم ادھر سے حل کریں گے اور پھر ادھر کافیہ سے اس کو پڑھ لیں گے. وہاں تفصیل بھی بہت ذرا اچھی بات کر دیتے ہیں، زیادہ اچھی کر دیتے ہیں. اچھا جی، تو الثانی لسم، ثانی اسم ہے، والاول الفعل، اور پہلا کیا ہے؟ فعل ہے. وقد علم بذالک، اور تحقیق جان لیا گیا اس کے سبب سے. کس کے سبب سے مولانا؟ یہ جو دلیل حصر ذکر ہوئی، ذالک کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ دلیل. اور تحقیق جان لیا گیا اس دلیل حصر کے سبب سے حد کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی تعریف. حد کا کیا معنی؟ تعریف. جامع معنی تعریف کیا کہلاتی ہے؟ حد کہلاتی ہے. بھئی اسم فعل حرف تینوں کی تعریف کو جان لیا گیا اس دلیل حصر سے. پتہ چل رہا ہے یا نہیں؟ دلیل حصر سے پتہ چل گیا حرف جو ہوگا وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو اس کی ذات سے حاصل ہو رہا ہو. دلالت. اور اسم اور فعل وہ دلالت کریں گے. پھر اسم کیا ہوگا مولانا؟ اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ملا ہوا نہیں، اور فعل میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ساتھ. یہ آپ کو پتہ چلا ہے نہیں اوپر والی دلیل حصر سے؟ یہ بھی پتہ چل گیا. یہی بات کر رہے ہیں. اور تحقیق جان لیا گیا اس کے ذریعے ہر ان تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف کو. تعریف کا جامع معنی ہونا ضروری ہے مولانا. جامع معنی جانتے ہو بھائی کسے کہتے ہیں؟ جی، جامع جمع کرنے والی، مانع منع کرنے والی. یعنی ایسی تعریف ہو تو سارے افراد کو جمع کر دے بھائی، کوئی بھی فرد خارج نہ ہو. آپ اسم کی تعریف کر رہے ہیں، ایسے لفظ لائیں کہ وہ دنیا کے ہر اسم پر صادق آئے بھائی. تو سارے اسم اس میں آپ نے کیا کر دیے؟ گویا جمع کر دیے، کوئی ایک بھی خارج. اور مانع ہونی چاہیے، کوئی غیر اس میں نہ آئے. ایسی تعریف نہ کرو کہ فلاں فعل بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے. فعل اسم ہے جی، تو اس کو داخل ہونا چاہیے. لہذا تعریف ایسی ہونی چاہیے جو اپنوں کے لیے جامع اور غیر کے لیے کیا ہو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامع معنی تعریف. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ہے جامع معنی تعریف. بھائی ایک قیمتی نقطہ آپ کو بتلائیں بھائی. الازمینۃ الثلاثہ آیا مولانا. ازمینہ کیا ہے مولانا؟ موصوف. ثلاثہ کیا ہے؟ صفت. بھئی یہ جو تا آ رہی ہے یہ کس لیے آیا کرتی ہے؟ یہ تا کس لیے آتی ہے؟ ہاں، آج تک آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یہ گول تا تانیث کے لیے آتی ہے. آج آپ کو بتاتے ہیں مولانا یہ کبھی تذکیر کے لیے بھی آتی ہے. یہ گول تا کس کے لیے آتی ہے؟ کبھی تذکیر کے لیے بھی آیا کرتی ہے مولانا. عجیب نقطہ ہے وہ، عجیب بات. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک عدد کے اندر جو تا ہے یہ تذکیر کے لیے ہے. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک عدد میں جو تا ہے وہ کس لیے ہے مولانا؟ تذکیر کے لیے ہے. لکھ لیا بھائی؟
عشرہ تک یہ تا کس لیے ہے بھائی؟ تذکیر کے لیے ہے مولانا. بھائی آپ دیکھتے نہیں ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز آپ نے پڑھا ہوگا. مذکر کے لیے بتا، یہ جو عدد آئے گا مذکر کے لیے تا کے ساتھ آئے گا اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. آپ کیا کہتے ہیں؟ 3 آدمی، یوں کہیں گے ثلاثۃ رجال. اور آپ کہنا چاہتے ہیں 3 عورتیں، تو کیا کہیں گے؟ ثلاث نسوۃ بغیر تا کے. آپ کہنا چاہتے ہیں 5 کتابیں، کتاب مذکر ہے مؤنث؟ جی مذکر ہے بھائی، کس سوچ میں ڈوب گئے. کتاب کیا ہے؟ مذکر. آپ بتانا چاہتے ہیں 5 کتابیں، کیا کہیں گے آپ؟ خمسۃ کتب. کیا لے کر آئیں گے؟ تا، کیونکہ یہ کس چیز کی ہے؟ تذکیر کی ہے. تو کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے عادت بھی کیا لائیں گے؟ بتا لائیں گے، مذکر لائیں گے. اور آپ کہنا چاہتے ہیں 3 کاپیاں، اور کراسہ کہتے ہیں کاپی کو، اور کراسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ثلاث کراسات. کیا کہیں گے؟ تو مؤنث کے لیے بغیر تا کے اور مذکر کے لیے معلوم ہوا یہ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی جو تا ہے یہ تذکیر کے لیے یا تانیث کے لیے؟ تذکیر کے لیے ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ صرف یہ تا ہے جو تذکیر کی ہے مولانا. سمجھ میں آئی سب کو بات؟ اب دیکھیے مولانا کتاب کی عبارت. الازمینہ کیا بن رہا ہے؟ موصوف. اور الثلاثہ کیا ہے؟ صفت. اور الازمینہ کے آخر میں بھی کیا آ رہی ہے؟ اور یہ تا کس چیز کی علامت؟ یہ تا، یہ تانیث کی علامت. اور الثلاثہ کے اندر بھی تا آ رہی ہے، یہ کس چیز کی علامت؟ تذکیر کی. تو معلوم الازمینہ ہے موصوف، الثلاثہ ہے صفت. تو یہ موصوف صفت میں مطابقت نہ رہی. موصوف ہے مؤنث اور صفت کیا آئی؟ مذکر. اعتراض سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ جواب یہ مولانا کہ یاد رکھو جب عادت یہ صفت بن کر آتا ہے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوا کرتا ہے. جب عادت کیا ہو؟ جب یہ صفت بن کر آئیں گے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوں گے. تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا بھائی، موصوف کون ہے بھائی اس عبارت کے اندر؟ ازمینہ. اور ازمینہ کا مفرد کیا ہے؟ زمان. کیا ہے؟ زمان. اور زمان مذکر ہے مؤنث ہے بھائی؟ مذکر ہے. تو لہذا الثلاثہ بھی کیا لے کر آئے؟ مذکر لے کر آئے. بات سب کو سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جو تا آتی ہے وہ تذکیر کی علامت ہے. اور جب یہ صفت بن کر آئے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوگا. اور یہاں آ رہا ہے الازمینۃ الثلاثہ. ازمینہ تو جمع ہے، اس کا مفرد نکالو، کیا بن جائے گا؟ زمان. تو وہ مذکر تھا تو اس لیے ہم الثلاثہ بھی کیا لے کر آئے؟ مذکر لے کر آئے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بجائے کوئی مؤنث بناؤ بھائی، کیا بنائیں گے؟ المسلمات. المسلمات الثلاث. کیا کہیں گے؟ یہ تو المسلمات الثلاث کہیں گے بھائی. کیا کہیں گے؟ اس پہ اشکال ہوگا. ہاں اس میں معدود کا مفرد نکالو بھائی، وہ کیا ہے؟ مسلمتن. اور مسلمتن کیا ہے؟ مؤنث. تو الثلاث بھی کیا لے کر آئے؟ مؤنث بغیر تا کے لائے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح آپ اور مثالیں بنا سکتے ہیں. سب کو سمجھ آ گئی بات؟ چلیے جی. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.